اور ہندوستان کے قانون کے نافذ کرنے کی جب تاریخ 26 جنوری آتی ہے تو ہم ان لوگوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ آزادی کے بعد 1950 میں تقریباً 1950 کے آس پاس میں جب ہمارا بھارت کا قانون لاگو ہوا تھا تو ڈاکٹر امبیڈکر کا نام بھلایا نہیں جا سکتا، کیونکہ اس قانون بنانے والے کی ٹیم میں جو اہم کردار ادا کرنے والا تھا وہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کا نام تھا۔ لیکن نہیں، یہ بھارت کا اتہاس ہے، یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو سب بچہ جانتا ہے۔ 26 جنوری کو ہم ریپبلک ڈے منا کر کے ہم اس دن کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ اس دن ہمارے ملک کو جمہوریت کا ایک اچھا قانون ملا تھا۔ اب اس قانون کے بارے میں اگر جانکاری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کسی لاء کے اسٹوڈنٹ سے پوچھئے، جو LLB میں پڑھتا ہو ان سے پوچھئے کہ کتنے سارے ایکٹس بنے ہوئے ہیں اور اس میں کتنے پروسیجر کوڈ لگے ہیں، کتنی دفعات اس میں بنی ہوئی ہے، اب وہی بتا سکتا ہے۔ لیکن میں قربان جاؤں امام اعظم کی ذات پر کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جن کو ایسی عقل عطا کی، ایسی فہم عطا کی، ایسی ادراک اور ایسی سوچ عطا کی کہ اللہ کی دی ہوئی عطا اور اللہ کی دی ہوئی صلاحیت سے 80,000 مسائل نکال کر کے قوم مسلم کے درمیان انہوں نے دیا کہ 80,000 مسائل انہوں نے بتائے، اور پھر انہیں 80,000 مسائل کو بیس بنا کر کے، بنیاد بنا کر کے قیامت تک آنے والے مفتی اس پر فتوا دیں گے، جس سے دین کا نظام باقی رہے گا اور دین کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے میں آسانیاں ہوگی۔ اگر امام اعظم یہ 80,000 اصول بتائے نہ ہوتے تو ہم بڑی مصیبت میں پڑ جاتے۔ بتائیے کہ ہم میں سے کون ایسا بندہ ہے جو قرآن شریف اٹھا لے اور اس سے مسئلہ نکالے، بخاری شریف کو اٹھا لے اور اس سے مسئلہ نکال لے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی آیتوں سے مسئلہ چھانٹ کے نکالنا، حدیثیں پڑھ کر کے اس سے مسئلے باہر کرنا، یہ وقت کے امام کی ضرورت ہے، اور وہ ہمارے اوپر جو احسان ہوا ہے وہ امام اعظم کا احسان ہوا ہے کہ ہمیں حدیث سے، قرآن سے جو مسئلے نکال کر بتائے ہیں وہ باعزت امام اعظم کی ہے، اور پھر ان کے بعد ان کے شاگردوں کا نمبر آتا ہے۔ ان کے شاگرد بھی بڑے مشہور وقت کے امام گزرے ہیں، حضرت امام ابو یوسف، حضرت امام محمد، حضرت امام ظفر اور حضرت حسن بن زیاد۔ اتنے بڑے وقت کے امام شاگرد ہیں ان کے، جو کروڑوں لوگوں کے امام ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی، بڑا درجہ عطا کیا تھا کہ دولت بھی عطا کیا تھا، وقت کے بہت بڑے تاجر تھے، کپڑوں کی تجارت کیا کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو مدرسہ تھا جس میں ان کے شاگرد پڑھتے تھے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدرسے میں تعلیم بھی دیتے تھے، تجارت کے لیے دکان بھی کھول رکھی تھی، کپڑے بھی بیچا کرتے تھے، اور پھر ان کا تقوی کا عالم یہ تھا کہ رات میں جب عبادت کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آج چھوٹا سا کاروبار اگر مل جاتا ہے تو ہمیں فرصت نہیں ہوتی کہ 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھ سکے، لیکن اتنے بڑے بغداد کی دھرتی پر، کوفہ کی سرزمین میں تجارت و عفت رکھنے والے وقت کے امام کاروبار بھی سنبھال رہے ہیں، مدرسے میں پڑھا بھی رہے ہیں، قرآن و حدیث سے مسائل نکال بھی رہے ہیں، اور عبادت کا عالم یہ ہے، بندگی کا عالم یہ ہے کہ ہمیں تو فرصت نہیں ملتی کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہم قرآن شریف کا ایک ورق پڑھ لیں، ایک رکوع کی تلاوت کر لیں۔ امام اعظم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے والا یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ ان کی عمر 70 سال ہے۔ کتنی عمر ہے آپ کی؟ 70 سال۔ 80 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ 70 سال کی عمر ہے،
بغداد شریف میں دارالسلام میں آپ کا مزار شریف ہے، جس حجرے میں آپ کا انتقال ہوا، جہاں میں آپ کی تدفین ہوئی، آپ کا مزار شریف ہے، آپ کی قبر انور ہے، اسی حجرے میں بیٹھ کر آپ نے 70 سال کی عمر میں 60,000 قرآن شریف ختم کیے تھے۔ 60,000 کیلکولیٹر لے کر کے بیٹھ جائیں گے، حساب لگانا چالو کریں گے تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ ان کی عمر کے حساب سے دیکھا جائے تو، روزانہ کا حساب لگایا جائے تو، قرآن کو جس اعتبار سے انہوں نے پڑھا، اندازہ لگتا ہے ایک آدمی اگر قرآن کو 3 دن میں ختم کرنا چاہے تو روزانہ 10 پارے پڑھنے پڑتے ہیں، تب جا کے 3 دن میں ختم ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے 60 سال لگیں گے، لیکن آپ کی عمر ہے 70 سال۔ 60 قرآن ختم کرنے کے لیے جو عمر چاہیے، آپ نے 60,000 قرآن شریف کی ختم فرمائی ہے۔ اور آپ کے تقوی کا عالم یہ ہوتا تھا کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا نا، قرآن شریف کو حافظ قرآن تراویح میں سناتے ہیں، روزانہ ایک پارہ سنایا جاتا ہے۔ پیچھے رہنے والوں کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے، پیروں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے، ہمارا مشاہدہ ہے کہ بہت سارے لوگ پہلے کے ابتدائی آیتوں میں، رمضان آ رہا ہے، ابتدائی آیتوں میں آ کر کے 10 رکعت میں تو صحیح ڈھنگ سے پڑھ لیں گے، اور 10 رکعت کے بعد جب بات آئے گی تو پھر ایک نکلنا چالو کر دیں گے۔ ایک پارہ 20 رکعت نماز میں لوگوں کو سننے کی سکت نہیں، حوصلہ نہیں، جرأت نہیں، طاقت نہیں۔ امام اعظم کی زندگی کا مطالعہ کرو، میرے امام کی ذات پر قربان ہو جاؤ کہ جب نماز تراویح کے لیے کھڑے ہوتے، 1 رکعت میں سارا قرآن ختم فرما دیتے تھے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ پوری تراویح کی نماز میں آپ نے سارا قرآن پڑھا ہے۔ ایسا بھی ملتا ہے آپ کی زندگی اور حالات زندگی میں ذکر آتا ہے کہ 30 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی۔ جیسے پیران پیر روشن ضمیر غوث اعظم دستگیر سرکار بڑے پیر نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے نماز پڑھی۔ امام اعظم کے بارے میں ذکر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ امام اعظم نے 30 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آپ کے قیام اللیل کا عالم یہ ہوتا تھا کہ عشاء کے بعد جب رات کی نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ساری راتیں ایک رکعت میں ختم ہو جایا کرتی تھی۔ آپ کا جب وصال ہو گیا، گھر کے بازو کسی یہودی کا گھر تھا، پڑوس میں کسی یہودی کا گھر تھا، تو یہودی کا بیٹا کہنے لگا اپنے گھر والوں سے کہ آج کیا ہو گیا ہے کہ جو کھمبا ہم دیکھ رہے تھے، رات میں جو کھمبا ہمیں نظر آتا تھا، وہ کھمبا آج نہیں دکھ رہا ہے۔ یہودی کہنے لگے کہ نہیں بیٹا، وہ کھمبا نہیں تھا، وہ مسلمانوں کا امام اعظم تھا کہ جب سارا کوفہ سو جاتا تھا، مسلمان کا امام اعظم ابو حنیفہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور ساری رات کھڑے ہو کر کے قیام اللیل میں گزار دیا کرتے تھے۔